الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم داعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما میں نے اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن کریم برہان رشید کے 22ویں پارہ میں سے مقدس کلمات حصول برکت کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے حکم کی طرف بلاتا چمکا دینے والا آفتاب۔ یہ ایک آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، اس سے پہلے ہے یا ایھا النبی، اے نبی غیب کی خبر دینے والے، اے غیب کی خبر دینے والے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور اللہ کی طرف بلانے والا اللہ کے حکم سے، اور چمکا دینے والا سورج آفتاب۔ میں نے عصر حاضرہ کے ماحول کی وجہ سے آج حضور علیہ السلام کی شان نبوت کے حوالہ سے گفتگو کرنے کے لیے یہ کلمات تلاوت کیے، تاکہ پہلے بھی عاشقوں کو پتہ ہے میرے نبی علیہ السلام کی شان کا، میرے نبی علیہ السلام کے مقام کا، مزید ایمان کو تقویت دینے کے لیے میں نے سوچا کہ آج ذیقعد کا آخری جمعہ ہے، اگلے جمعہ انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام اور قربانی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حاضرین کرام، میرے نبی کریم علیہ السلام ہیں اصل کائنات۔ آقا کریم علیہ السلام بلکہ انجیل برنباس میں ہے، قرآن تو حضور علیہ السلام پہ نازل ہوا سب سے آخری کتاب ہے، یہ کتابوں کو ختم کرنے والی ہے، میرا نبی نبوت کو ختم کرنے والا ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد نبی کوئی نہیں، قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں۔ اس سے پہلے جو کتابیں اللہ کے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں، ان میں بھی میرے نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا ذکر کیا گیا، اور کافی ایسے انبیاء ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے مثلا حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ خاص طور پہ، یہ دو نبی، ان کا زمانہ بھی ایک تھا،
ان دونوں نے اپنی قوم کو جب خطاب کیا، میرے نبی علیہ السلام کی عظمت و شان بتائی، تو قوم نے جب یہ پوچھا کہ ان کی شان مزید واضح کیجئے، دونوں نے کہا ہم میں اور ان میں یہ فرق ہے، ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ محمد کے جوتوں کا تسمہ کھولیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی کہ ہر نبی میرے نبی کا ذکر کرتا آیا، اور جتنے نبی جتنے رسول اپنے اپنے ادوار کے اندر جس وقت اللہ کی توحید کا پرچار کرتے، اپنی نبوت اور رسالت بیان کرتے، ساتھ ہی میرے نبی علیہ السلام کی آمد کا بھی ذکر کر دیتے۔ ہر نبی میرے نبی کا ذکر کرتا آیا، اور انجیل کے اندر ہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا نور آدم کی تخلیق سے بھی 60,000 سال پہلے اللہ نے آسمانوں کی روشنی میں چھپا کے اور عیسیٰ علیہ السلام اور ہر نبی اپنی قوم کو بتاتا آیا کہ وہ رسول ذیشان آخر میں آئیں گے اور لوگوں کو روشنی عطا کریں گے، نور سے منور کریں گے۔ اب منور وہی کرے گا نا جو خود نور ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں پھر انجیل کی عبارت کہ جس وقت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی گئی، جسم میں جان آئی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، انہوں نے فوری طور پر ایسے اوپر دیکھا تو سامنے لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب یہ لکھا ہوا پایا تو اللہ سے عرض کی مولا لا الہ الا اللہ، یہ مجھے سمجھ آ گئی، یہ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے آدم یہ میرا رسول ہے، میرا حبیب ہے، میں نے کائنات بنائی اس کی وجہ سے، تجھے پیدا کیا، اپنے نبیوں کو بھیجوں گا، وہ سارے ان کا اعلان کریں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا پھر یہ جو کلمات لکھے ہوئے ہیں نا میرے ناخنوں میں ظاہر، یہ انجیل کی عبارت ہے۔ دیگر علماء نے اس بات کو لکھا کثیر تعداد میں، اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، بے شمار حوالے میرے پاس موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ دائیں ناخن میں، محمد الرسول اللہ بائیں ناخن میں رکھا، تو آدم علیہ السلام نے محبت میں ان کو چوم کے آنکھوں پہ رکھتے۔ اب پتہ یہ چلا کہ نبی کے نام پر انگوٹھے چومنے کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنا انسان پرانا۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ یعنی کہ جب سے انسانیت کی ابتدا ہے اسی دن سے یہ انگوٹھے چومنے کی ابتدا ہوئی۔ سب سے پہلے اللہ کا خلیفہ آدم، انی جائل فی الارض خلیفہ، اللہ کا خلیفہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ اب آدم اللہ کے خلیفہ، انہوں نے انگوٹھے چومے، تو صدیق اکبر فتاوی شامی پڑھ کے دیکھ لیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل سنت و جماعت بریلوی بھی مانتے ہیں۔ اب اس میں ابن عابدین نے لکھا کہ رد المختار جس کو کہتے ہیں، اس میں لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے انگوٹھے تو چومے تھے، حضرت صدیق اکبر کے سامنے میرے نبی کا نام آیا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انہوں نے انگوٹھے چوم کے صدیق اکبر نے آنکھوں پہ رکھے۔ ملا علی قاری نے لکھا کہ جس وقت صدیق نے انگوٹھے چومے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح میرے نام پہ ابو بکر نے کیا، قیامت تک تو ایسا عمل کرے گا، میں محمد وعدہ کرتا ہوں قیامت والے دن اسے صفوں سے ڈھونڈ کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا، تلاش کروں گا اس کو۔ اب اللہ کا پہلا خلیفہ آدم، نبی کا پہلا خلیفہ صدیق اکبر، پتہ یہ چلا نبی کے نام کو اللہ کے خلیفے نے بھی چوما ہے، محمد کے خلیفہ نے بھی۔ اس لیے ہم غلام بھی چومتے ہیں۔ اچھا جو نہیں مانتے، میں کسی پہ آپ کو پتہ ہے اٹیک نہیں کرتا، میرا ایک اپنا انداز ہے، میری تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے، تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی، پتہ نا آپ کو۔
جو نہیں مانتے مثلا انگوٹھے نہیں چومنے دیتے، ویسے تو ان کے بزرگوں نے بھی لکھا، کثیر تعداد میں ان کی کتب کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، لیکن ایک کتاب میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب البوادر النوادر کے اندر لکھ گئے کہ، اور دیگر علماء نے اس بات کو لکھا کہ اگر نبی کا نام آئے ثواب سمجھ کے کوئی انگوٹھے چومے تو یہ جائز نہیں، ثواب سمجھ کے چومے تو جائز۔ پوچھا گیا پھر کیسے جائز؟ انہوں نے آکھیا کہ بھئی اگر یہ سمجھ کے چومے نہ کہ اکھاں خراب نہیں ہوں دیاں پھر جائز۔ اگر یہ نیت ہو کہ آنکھیں خراب نہیں ہوگی، بصارت ٹھیک ہوگی، تیز ہوگی، پھر جائز ہے، تو میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں لڑنے کی ضرورت نہیں بھائی، تُسا ثواب سمجھ کے نہیں چومنا، اکھاں تے بچا لے۔ کی خیال؟ انہوں نے آپ کو نسخہ بتا دیا بھی آنکھیں خراب نہیں ہوتی، سنی کا عقیدہ ہے آنکھیں بھی خراب نہیں ہوتی اور ثواب بھی ملتا، کیونکہ صدیق اور آدم کی سنت پہ عمل ہے۔ یعنی اس انگوٹھے چومنے کی جو تاریخ ہے وہ آج کی نہیں، امام احمد رضا فاضل بریلی نے اس کو جاری نہیں کیا، یہ باب آدم نے جاری کیا۔ سمجھ آئی؟ بشریت کا باپ آدم، آپ کا اور میرے سب کے باپ آدم، انسانیت کی ابتدا ان سے ہو۔ حضرت مولا علی تشریف فرما تھے نا، آپ کا دور خلافت تھا، ایک بندہ آیا کہنے لگا جی میں نے مولا علی سے ملنا ہے، میری ایک حاجت ہے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ ٹھہریں ابھی ملاقات ہو جائے گی، تھوڑا انتظار کریں۔ انہوں نے کہا جی میں ان کا بھائی ہوں، ان سے جا کے عرض کریں آپ کا بھائی آیا۔ اور نوکر نے بھی آکھا یار مولا علی کا بھائی ہے، پھر جلدی ملاتا ہوں۔ اندر جا کے کہتا ہے علی آپ کے بھائی آئے۔ حضرت علی بھی حیران ہو گئے، میرا کیڑا بھرا آ گیا، نام تو اس نے بتایا نہیں، کہا جی ہم نے پہلی بار دیکھا، وہ کہتا میں بھائی ہوں آپ کا، میں نے میری ایک حاجت ہے وہ عرض کرنا۔ حضرت مولا علی نے فرمایا بلاؤ اس کو بلا لیا۔ فرمایا ہاں بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی بڑا غریب ہوں، تنگ دست ہوں، مفلس ہوں، میری کوئی مدد کیجیے۔ فرمایا مدد تو تیری کروں گا، پہلے یہ بتا تو میرا بھائی کیسے ہے؟ کہنے لگا تسی آدم علیہ السلام دی اولاد نہیں؟ فرمایا ہاں، آکے تو میں بھی انہوں نے ہی پوترہ بران ہو۔ حضرت مولا علی مسکرائے، آپ نے فرمایا روپیے ایک نہیں دو لے لے، پر ایک رشتہ اور کسی نہیں دس نہیں تے میں جتنی دولت تے مال حکومت ہے قوم دا، یہ میں برامت ہی لٹا چھڑا۔ انسانیت کی ابتدا ہوئی جناب آدم سے، ظاہری طور پر آدم پہلے نبی، وگرنہ میرا نبی تو آدم کے پیدائش سے بھی پہلے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھا۔ کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، جب روح اور جسم کے درمیان تھا۔ یہ یاد رکھنا اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں ہوتا ہے، حقیقت مصطفیٰ پہلے۔ میرے والد صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے، آپ کے ذوق کے لیے سنا دوں کہ محمد سر قدرت ہے کوئی یہ راز کیا جانے، محمد سر قدرت ہے کوئی یہ راز کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے۔ اللہ اللہ تو میرے آقا کریم علیہ السلام ہے اصل کائنات، مقصود کائنات، کچھ بھی نہ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نبی کریم علیہ السلام کے نور کو پیدا۔ انبیاء ذکر کرتے ہیں، میرے نبی کا تذکرہ اپنی امتوں میں کرتے ہیں، اور پھر یاد رکھنا
ایک وقت میں دو دو تین تین رسول آئے، بیک وقت دو دو تین تین انبیاء کا زمانہ رہا، لیکن جو میرے نبی کا زمانہ تھا اس میں اکیلے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور میرے نبی کریم علیہ السلام میں 650 سال کا وقفہ ہے۔ عیسیٰ سے لے کر میرے نبی کے درمیان بھی کوئی نبی، 650 سال کے بعد میرے نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک وقت میں ہیں، اسماعیل بھی ہیں، اسحاق بھی ہیں، لوط بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شعیب بھی ہیں، ہارون بھی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے زمانہ میں یوسف بھی ہیں، داؤد ایک زمانہ میں تھے، بیٹے صاحب سلیمان بھی تھے، ایک وقت میں آدم تھے تو شیش بھی تھے، ایک وقت میں دو دو تین تین نبی، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، ایک وقت میں دو دو تین تین رسول رہے۔ موسیٰ کا ذکر ہوتا تو ہارون کی بھی تعریفیں ہوتی، شعیب کی بھی تعریفیں ہوتی، عیسیٰ کی تعریف ہوتی تو یحییٰ کی بھی تعریف ہوتی، یعقوب کی تعریف ہوتی یعقوب کی بھی تعریف ہوتی، آدم کی تعریف ہوتی تو شیش کی بھی تعریف ہوتی، ابراہیم کی تعریف ہوتی اسحاق کی بھی تعریف ہوتی، اسحاق کی تعریف ہوتی اسماعیل کی بھی تعریف ہوتی۔ ایک وقت میں ایک نہیں دو دو تین تین نبیوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ اللہ نے میرے نبی کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس دنیا میں بھیج کر اور اکیلے بھیج کے کہا، اے محمد آپ اکیلے جائیں گے، مجھ خدا کی غیرت گوارا نہیں کرتی جہاں تیری تعریف ہو ساتھ کسی اور کی۔ یا رسول اللہ یا نبی، سمجھ آگئی میری بات؟ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام آپ حضور کی تعریف کرتے ہیں کہ، اور بلکہ آدم حضرت سیدی اعلیٰ حضرت شعر لکھتے ہیں کہ ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، آدم کی بھی اصل میرے نبی علیہ السلام ہے بھئی، ظاہری طور پہ میرے پھول میرے بیٹے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ آدم کہتے ہیں ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے۔ میرا نبی ہے اصل کائنات۔ بولیے کیا ہے حضور؟ حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی۔ اسی لیے ہر نبی میرے نبی کا ذکر کرتا ہے، بلکہ آپ نے یہ روایت کئی مرتبہ سن رکھی، جب آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا ربی اسألک بحق محمد، اور بعض علماء نے لکھا جیسے تفسیر در منصور کے اندر امام سیوطی، دیگر علماء نے لکھا صرف محمد کا واسطہ نہیں بلکہ آدم نے کہا محمد و آلہ، اے پاک پروردگار محمد اور محمد کی آل کا صدقہ میری خطا معاف کر، میری لغزش معاف فرما دے، میری بھول معاف کر دے۔ میرے جناب آدم انسانیت کے باپ میرے نبی کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، نتیجہ یہی نکلتا ہے میرے نبی نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا۔ اللہ نے سب کچھ بنایا مصطفیٰ کے لیے، یہ زمین یہ آسمان، یہ جنوں انس، یہ کرسی، یہ عرش مصطفیٰ کے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان۔ ذرا اونچی آواز سے پڑھیں، زمین و زمان مکین و مکان، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں، بنے دو جہاں،
دہن میں زبان میرے منہ کے اندر آپ کے منہ کے اندر جو زبان ہے یہ ہے ہی ذکر یار کے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے بدن میں ہے جان ہم آئے یہاں یہ ساری کائنات میرے نبی کا صدقہ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں یہ یاد رکھنا میرا نبی اصل کائنات مقصود کائنات جتنے بھی نبی آئے اب یہ یاد رکھنا لا نفرق بین احد من رسلی رب فرماتا ہے نبوت رسالت کے لحاظ سے کسی میں کوئی فرق نہیں لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات زمین و زمان مکین و مکان مکین و مکان اصالت کل توجہ کرنا ذرا اصالت اصل بات وہی آگئی بنیاد اصالت کل الفاظ دیکھیے اصالت کل امامت کل امارت کل سیادت کل حکومت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے سب کچھ حضور کے لیے یہ جو اشعار میں اعلیٰ حضرت کے پڑھ رہا ہوں نا میری پوری تقریر ان کے گرد گھومے گی وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی شعر میں اس کا ساتھ ساتھ پڑھتا رہوں گا آپ نے بھولنا نہیں سمجھ آگئی ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ میرے نبی علیہ السلام اصل کائنات آئے آخر میں اور پھر نبی رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ صحیفہ شریعت یا کتاب دے کر بھیجے اور جس سے اللہ گفتگو کرے چاہے پردے میں آ کر چاہے جبریل کے ذریعے چاہے عرش پہ بلا کر اچھا پھر ایک اور بات ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول نے اللہ کو مانا جبریل سے سن کر ہر نبی نے اللہ کو جبریل سے سن کر مانا میرے نبی نے دیکھ کر مانا رأیت ربی فی احسن صورہ اپنے سر کی آنکھوں سے اس کا جلوہ دیکھا جتنے نبی جتنے رسول سب عظمت والے شان والے ہم تفریق کرنے والے نہیں شانوں کو گھٹانے والے نہیں کیونکہ بڑھانے والا وہ ہو تو گھٹا کون سکتا ہے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا وہ شانیں بڑھا رہا وہ فرماتا ہے کہ فضلنا بعضهم علی بعض میں نے فضیلتیں دی ہیں مطلب تو یہی ہے کہ کوئی افضل ہے کوئی مفضول ہے
لیکن اس کے باوجود وہ یہ ظاہر نہیں کرتا، کمی کی طرف بھی نسبت نہیں کرتا. وہ فرماتا فضیلت دی، یا اللہ کمی کی طرف نسبت کیوں نہیں؟ مطلب تو یہ کسی کی شان کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، لیکن تو فرماتا ہے ایک دوسرے کو اوپر درجے بڑھائے، فضیلت دی. فرماتا ہے کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی نبی بھی بناؤں اور کمی کی طرف نسبت کروں، نبوت بھی دوں، رسالت بھی دوں، کمی کی طرف نسبت کروں. جب مولا یہ گوارا نہیں کرتا تو مولوی جرأت کیسے کرتا ہے کمی کی طرف نسبت کرنے؟ اللہ نے شانیں دی ہیں نا. سید اعلیٰ حضرت کے سامنے کسی نے کہا کہ جب حضور آئے تو اس نے شعر پڑھا کہ شان یوسف جو گھٹی یہیں آ کے گھٹی. حضور آئے شان یوسف کم ہو گئی. میرے سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا خبردار، میرا نبی کسی کو گھٹانے کے لیے نہیں آئے، ہمارے نبی کسی کو گھٹانے کے لیے نہیں آئے. اس نے کہا جی میری اصلاح فرمائیے کیا کہوں؟ فرمایا یوں کہو شان یوسف جو بڑی اسی در سے بڑی. یوسف کی شان بڑھ گئی میرے نبی کے آنے سے، کیونکہ باقی انبیاء کی تصدیق بھی میرے نبی نے کی. کسی کے ذہن میں اگر کوئی شکوک و شبہات تھے میرے نبی نے دور کر دی. آقا نے فرمایا جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، سب پر حق تھے. جتنی کتابیں اور صحائف آئے سب پر حق تھے. خالق نے تو عالم ارواح میں بتا دیا تھا مصدق لما معکم، اے نبیوں اے رسولوں میں جو کچھ تمہیں عطا کروں گا اس کی تصدیق آمنہ کا لال، اس کی تصدیق مصطفیٰ کریم علیہ السلام کریں. میرا نبی مصدق ہے، باقی تصدیق کروانے والے ہر نبی کی تصدیق میرے نبی علیہ السلام نے، ہر رسول کی تصدیق، ہر کتاب کی تصدیق. اور پھر سب کو پتا تھا، ہر نبی کو پتا تھا، ہر رسول کو پتا تھا کہ آخر میں جو آنے والا اس کا نام کیا ہے، آخر میں جو تشریف لائیں گے ان کا حدود اربا کیا ہوگا. ہم تو محدود ہیں، وہ محدود نہیں ہوں. اے آدم آپ کو اللہ نے اگر علم عطا کیا ہے تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جتنے اسم ہے، اسم اسماء کی جمع ہے. اسماء جو ہے اسم کی جمع ہے، اسم واحد، اسماء جو ہے اسم کی جمع. جتنے نام ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جس چیز کا اسم ہے، نام ہے، اللہ نے وہ آدم کو سکھا دیا. اللہ نے آدم کو سکھا دیا. یعنی میرا نام ہے آدم جانتے ہیں، محمد حیات صاحب ہیں آدم جانتے ہیں، ملک صفدر صاحب ہیں آدم جانتے ہیں. جس کا بھی نام ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کوئی بے نام ہی ہوگا جو کہے گا آدم جانتے نہیں. نام والا تو اس پہ یقین رکھتا ہے کیونکہ خالق کہہ رہا ہے قرآن کے اندر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. یہ وکری گل ہے پتر آ کے ابے نو نہیں پتا پر ابا جاندا ہے. یہ کیویں ہو سکتا پیو پتر نو نہ جاندا؟ آدم علیہ السلام. اچھا الفاظ دیکھیے کلھا، کلھا. ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے مناظر بزرگ، وہ کہا کرتے تھے میں نو سمجھ نہیں آئی نہ مولویاں دی، آدم دا کلھا مان لیندے میرے مصطفیٰ دی کلی نہیں مانتے. وہاں کلی اور جزئی کے جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں. عجیب حیرت ہے ان کو. اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، وہ بھی محدود کر دیا کہ اسماء تک. خضر علیہ السلام کا ذکر آتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ان کا علم بھی محدود کر دیا، پردے تک. سلیمان علیہ السلام کے علم کا ذکر آتا ہے عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، پرندوں کی بولی تک محدود کر دیا. میرے نبی کا تو علم بھی محدود نہیں. اللہ نے علم محدود کیے، علاقے محدود کیے. کسی کو کہا اے نو آپ تبلیغ کیجئے، 950 سال جناب نوح نے تبلیغ کی، لیکن اپنی قوم کو، قوم نوح کو جناب لوط نے تبلیغ کی، قوم لوط کو جناب آدم نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، شعیب نے قوم مدین کو تبلیغ کی، عیسیٰ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو تبلیغ کی، ہود علیہ السلام نے قوم
عاد کو تبلیغ کی، صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو تبلیغ کی، آخر میں میرا نبی آیا، رب نے فرمایا اے محبوب اعلان کیجئے، یا اللہ کس قوم کو خطاب کروں، کس قبیلے کی طرف؟ فرمایا اے پیارے محبوب ایک قوم نہیں، ایک قبیلہ نہیں، ایک علاقہ نہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ایک علاقے تک نہیں، ایک ایریے تک نہیں، محبوب اعلان کیجئے جہاں تک انسانیت بلکہ جہاں تک ربوبیت وہاں تک آپ کی نبوت، کائنات کا کوئی ذرہ نہ رب کی ربوبیت سے باہر، نہ مصطفیٰ کی نبوت سے باہر، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی، جہاں تک خدا کی خدائی وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی، زمین و زمان مکین و مکان، مکین و مکان، میرے نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہر نبی کرتا رہا، اور پھر قرآن کریم کے پہلے پارہ میں اللہ نے واضح کر دیا اے پیارے محبوب اب جن کے پاس آپ تشریف لائے ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کی آمد سے پہلے مجھے آپ کا واسطہ دے کر جنگوں میں فتح طلب کیا کرتے، مجھ سے کہتے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اے پیارے محبوب جب یہ فتح مانگتے مجھے تیرا واسطہ دیتے، میں ان کو فتح دیتا، میں ان کا کردار نہ دیکھتا، ذکر یار کو دیکھ کر ان کو عزتیں عطا کرتا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اب جب آپ آ چکے ان بے ایمانوں نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا، اے پیارے محبوب یہ آپ کو حقیقت میں جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جیسے باپ بیٹے کو جانتا ہے، یہ جان بوجھ کے انکار کر رہے ہیں، ان کو پتا ہے آنے والا نبی وہ آپ ہی ہے، میں نے پہلی کتب کے اندر ذکر کر دیا تھا، ان کو پتا ہے کہ تمہاری چمک چمک، تمہاری دمک تمہاری جھلک، تمہاری لہک زمین و فلک سما کو سمت میں سکا نشان تمہارے لیے۔ اب توجہ کیجئے، بہت شکریہ، ہر نبی کو اللہ نے شان دی، میرے نبی کو سب پہ فضیلت، علاقے معدوم، عبادت کے لیے مخصوص جگہ، فلاں علاقہ فلاں جگہ، اس کے علاوہ بنی اسرائیلی عبادت نہیں کر سکتا، قوم سمود فلاں جگہ پہ عبادت کرے گی، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے، جتنی بھی اقوام آئیں، جتنی قومیں آئیں، عبادت کی جگہ مخصوص، میرے نبی مکے میں آئے، سرکار نے فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مسجدم و طہورا، میرا قدم مکے میں لگا، اللہ نے میرے قدم کی برکت سے پوری دھرتی کو مسجد بنا دیا۔ میرا غلام جہاں چاہے سجدہ کرے، جہاں چاہے عبادت کرے، اللہ قبول کرے گا، کیونکہ میرے نبی کی حکومت ایک علاقے میں نہیں۔ جب آقا آئے سرکار کی والدہ فرماتی ہیں میں نے 3 جھنڈے لگے دیکھے،
علمن بالمشرق و علمن بالمغرب و علمن علی ظہر الکعبہ، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبے کی چھت پہ۔ اب وجہ کیا تھی؟ ایک مشرق دوسرا مغرب، آتے ہی جھنڈے لگوا کے رب نے دنیا کو بتا دیا اب جو محبوب آیا ہے مشرق سے لے کر مغرب تک حکومت مصطفیٰ کی ہے۔ مشرق سے مغرب تک حکومت بولیے کس کی؟ مصطفیٰ کی۔ زمین و زمان مکین و مکان، میرے آقا نے فرمایا وزیر آیا فی الارض و وزیر آیا فی السماء، میرے دو وزیر زمین پہ، دو وزیر آسمان پہ۔ اب وزیر کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں تک حکومت ہو اس حکومت کے اندر، پاکستان کے اندر عمران خان کے وزیر، بارڈر تو اس پار وزیر نہیں سفیر، وزیر حکومت کے اندر، سفیر حکومت کے باہر، وزیر اپنی حکومت کے اندر، حکومت سے باہر وزیر نہیں سفیر۔ میرے نبی نے فرمایا دو وزیر زمین پہ، دو آسمان پہ۔ اب پتا چلا ایتھے بھی حکومت مصطفیٰ دی، اوتھے بھی حکومت مصطفیٰ، یہاں بھی حکومت ادھر بھی حکومت مصطفیٰ کی، اور وہاں وزیر کون؟ جبریل و میکائیل، یہاں وہ ذرا ابو بکر و عمر، اصالت کل امامت کل امارت کل سیادت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، وہاں بھی حکومت مصطفیٰ۔ اگر کوئی کہے یہاں حکومت ہو یا جہاں حکومت ہو وہاں آرڈر چلتا ہے۔ عمران خان وزیر اعظم، آرڈر پاکستان کی حدود میں، کہاں تک؟ پاکستان کی حدود ہی آرڈر چلتا۔ ایک وقت تک فرعون بنے ہیں بے ایمان امریکہ، وہ جتھے مرضی چاہے اپنا حکم چلا لیں، لیکن یاد رکھنا ان بطش ربک لشدید، انشاءاللہ میرے رب کی پکڑ آئے گی۔ یہ دعا کریں دل سے، مسلمان اس بات کو سمجھ جائیں کہ امریکہ نے جتنے ملک تباہ کیے وہ سارے مسلمانوں کے تھے۔ افغانستان کو تباہ کیا مسلمانوں کا ملک تھا، لیبیا کو تباہ کیا مسلمانوں کا ملک تھا، عراق کو تباہ کیا مسلمانوں کا ملک تھا۔ اب ایران کی طرف نظریں ہیں، حقیقت میں ٹارگٹ پاکستان ہے، نہ جانے ہمارے حکمران کب سمجھیں گے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ یاد رکھنا کئی ممالک کو ختم کر چکا ہے، ٹارگٹ پاکستان ہے، لیکن اس کو پتا ہے یہ مصطفیٰ کا فیضان بھی ہے۔ یہاں تو احمد عالم کہتا ہے کہ 1 منٹ کے اندر میں نے 5 طیارے گرائے، سمجھ مجھے بھی نہیں آئے کیسے گر گئے، سمجھ آئی ہے نا؟ یہ خاص مصطفیٰ کا فیضان ہے۔ سعودیہ کے اندر میں اس سال نا مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا کہ مطاف کے اندر ایک پاکستانی امریکن نیشنلٹی ہولڈر تھا، اپنی بیوی کے ساتھ طواف کر رہا، طواف کرتے ہوئے نا پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا، شرطہ آ گیا۔ شرطہ عربی میں پولیس کو کہتے ہیں، پولیس کے سپاہی کو۔ شرطہ آ گیا، اس نے اس کو نا دھکا دیا، اس بندے کو آگے سے اس نے بھی دھکا دیا، اس نے گریبان پکڑا، وہ پاکستانی نے تھپڑ دے مارا، چنگی کھڑک کے آواز آئی، وہ جتنے شرطے تھے اکٹھے ہو گئے، اب اس کو پکڑ لیا، پاسپورٹ کہاں ہے؟ وہ فوری پاسپورٹ مانگتے ہیں، اس نے پاسپورٹ نکالا، وہ امریکہ کا تھا، بندہ پاکستانی تے پاسپورٹ، انہاں جدو پاسپورٹ ویکھا انہاں کو ہو تسی تے ساڈے پیو دے پتر، اسی اسی امریکہ دی حرام دی اولاد ہاں، تانوں تے سکھے ہی کچھ نہیں، تو اینوں اور مار اسی وے دیں۔ یہ حالت ہے، 2023 آ رہا ہے نا، معاہدہ پورا ہو رہا ہے، اس واسطے امریکہ نو پیو منیا نے، لیکن یاد رکھنا حکومت کل
امامت کل خدا کے یہاں. یہ کسی کی بھول میں نہ رہنا. یہ مسلمان حکمران سمجھ جائیں کہ جس نے بھٹو کو مروا دیا اس کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ تھا. اختلاف اپنی جگہ، پارٹی اختلافات، لیکن بات کو سمجھیے. امام نورانی کو جب ذوالفقار علی بھٹو نے ختم نبوت کے اس قانون پر سائن کر کے دیے، کہا نورانی صاحب میں اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کر کے دے رہا ہوں. جب قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا گیا، بھٹو کو مروا دیا، شاہ فیصل کو مروا دیا، صدام کو مروا دیا، یہ سب کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے. ہر نماز میں اس کے بیڑا غرق ہونے کی دعا کیا کرو، ہر جگہ پہ اس کی تباہی کی دعا کیا کرو. اور ابھی تک اسے پتہ نہیں چلا. افغانستان میں اس نے شکست کھائی، افغانستان میں شکست کھائی. یہ یاد رکھنا، حقیقی سپر پاور اللہ کی ذات. یہودیوں کو پروموٹ کرنے والا کون ہے؟ امریکہ. اب یہاں قادیانی زمینیں خرید رہے ہیں، یہ ربوہ کے ساتھ ساتھ 10 لاکھ کی کوئی ہو، وہ کہتا 20 لاکھ مجھے دو، ہم خریدتے ہیں. میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اس وقت، لائیو بھی پروگرام چل رہا ہے. جہاں تک یہ پیغام جائے، مسلمانوں کو پیغام دو، یہ تم اپنی زمینیں یا رقبے قادیانی کو نہیں بیچ رہے بلکہ اپنا ایمان بیچ رہے ہو. دنیا میں تمہیں ڈبل مل جائے گا، ٹرپل مل جائے گا، لیکن نہ جانے کس وقت تمہاری سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے. تو قبر میں کسی بے ایمان نے نہیں آنا، کسی حکمران نے نہیں آنا. قبر میں آمینہ کا لال آئے گا. 3 سوال ہوں گے قبر میں. مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ مرنے والا جو قبر میں ہوگا وہاں وہ جواب دے گا اللہ نے توفیق دی، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اس سے پھر پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام. وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے. اس کے باوجود چھوٹ نہیں ہونی. پھر کیا ہوگا؟ پوچھا جائے گا حضور کی زیارت کروا کے، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد، بتاؤ اس مرد کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتے تھے. قادیانیوں کے ساتھ تعلقات کی پینگیں بڑھانے والے، ان کے ساتھ کاروبار کرنے والے، لین دین کرنے والے، ان کی فوتیوں پہ جا کر افسوس کرنے والے قبر میں مصطفیٰ کا سامنا کیسے کریں گے؟ یہاں مولویوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے، پوری لسٹیں آپ کو دے دی کہ سرگودا میں قادیانی کون کون ہے. یہ نہیں کہتے کہ ان کو مار دو، ان کا حق کہہ رہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان سے لین دین ختم کرو، ان کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کرو. جتنی مصنوعات ہے قادیانیوں کی آپ لینا بند کر دیں، دیکھیں ان کا حشر کیا ہے. آپ ہی کے مال پہ پلنے والے یہ کتے جو پاکستان کے آئین کو بھی نہیں مانتے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کو بھی نہیں مانتے، اور آپ ان کے ساتھ لین دین رکھیں. کلمہ کس لیے پڑھتے ہو مصطفیٰ کریم علیہ السلام؟ مجھے یہ بتائیں. معذرت کے ساتھ میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ میں سے کسی کو کوئی یہ کہے کہ میں تمہارے باپ کو تمہارا باپ نہیں مانتا، اس کے ساتھ یاری رکھو گے؟ کیوں؟ وہ تمہارے باپ کو تمہارا باپ نہ مانے، تم کہتے ہو تیرا میرا تعلق ختم، کاروبار ختم، نقصان ہوتا ہے پھر خصمہ نہ کھائے. خبردار میرے باپ کی توہین نہ کرنا. یار جو تیرے باپ کو تیرا باپ نہ مانے اس کے ساتھ تو سلام کلام نہیں کرتا. جو مصطفیٰ کو آخری نبی نہ مانے اس کے ساتھ تعلق کیسے ہے؟ وہ جی ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ رہتے رہیں، لیکن تم نے اگر کسی سے دشمنی بھی رکھنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، دوستی بھی رکھنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ہماری زندگی کا مقصد صرف یہی ہے کہ حضور کی عزت پہ پہرا دے. یہ یاد رکھنا. اور یہ آپ ذہن سے نکال دیں، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا یہ قانون ختم نہیں ہو سکتا، اس میں ہمارے بزرگوں کا خون شامل ہے. ہاں وہ یہودیوں یا قادیانی کاروبار کرتے ہیں نا، انہوں نے اس کے اندر پرسنٹیج رکھی ہوئی ہے اپنے مذہب کو تقویت دینے کے لیے کتنا مال رکھنا. انہوں نے ایک پرسنٹیج رکھی. ہمارے ہاں کیا کہ دین کی بات آئے جی گنجائش کوئی نہیں، پتر دی شادی آ گئی چلو ادھار لے لا، ایسے ہی ہے. شادی آ گئی ادھار لے کے اچھے کھانے پکا دیے، عزت رہ جائے، نک نہ کٹی جائے. دین کی بات آئے ختم پڑھانا جی چلو چاولیں چھولے پا لیں. اکبر نے کہا تھا نا درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا.
اپنے پڑھنے کو منگائی تو نے لندن سے کتاب، گھر سے ہمسایہ کے قرآن بھی منگایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، جانچ لی تو نے کتب فلسفہ و انگلش کی، ہاتھ بھولے سے قرآن کو لگایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اب اس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا میں دو یادگاریں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کا قرآن اور دوسری اپنی آل بیت اطہار، ان کا دامن نہ چھوڑنا، جو ان کے ساتھ جڑا رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن سے بھی رشتہ پکا کرو، حضور کی آل بیت اطہار سے بھی رشتہ پکا کرو۔ ہم کسی کے بغضی نہیں، صحابہ کے بھی نوکر، آلے کون کون نوکر ہے حضور علیہ السلام کی آل بیت کا؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، جھوٹ نہیں چلنا یہاں پہ۔ ایک ویڈیو یہ بن رہی ہے، ایک فرشتے بھی لے کے بنا رہے ہیں، قیامت کو دکھائی جائے۔ ہاتھ ایسے ہی رکھنے ہیں، ہاتھ ایسے ہی رکھنے ہیں۔ میں نے یہاں مرکز میں 25 اگست کو ختم نبوت کانفرنس و شان صحابہ کانفرنس کروانی ہے۔ اچھا، اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ میں سے کون کون ختم نبوت کے لیے چندہ دیتا ہے۔ جن کے ہاتھ اٹھے 10 روپے ہی لے آؤ، لیکن 10,000 والا بھی کوئی آئے، اور انشاءاللہ یہ یاد رکھنا جو حضور کی عزت کے لیے دے گا اس کے مال میں کمی نہیں، عمر میں بھی برکت، رزق میں بھی برکت۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر امجد صاحب، فاروق صاحب 1,000 ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ ملک یاد صاحب 5 تن پاک کے 5,000 دیو بھائی، 10,000 والے بھی آؤ، 20,000 والے بھی آئیں۔ کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے جو مجھے یہ کہہ دے کہ جڑے ہوگے باقی میرے ذمہ ہیں۔ مدینے کے تاجدار نے آنا ہے قبر میں، تاج شفاعت پا کے حشر کے میدان میں بھی میرے نبی نے آنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جنت کا زنجیر میں کھٹکھٹاؤں گا۔ جنت اللہ نے بنائی ہے لیکن افتتاح آمنہ کے لال نے کرنا ہے۔ ہم دکانیں بناتے ہیں افتتاح کرنے کے لیے کسی بزرگ کو، یا لوگ کسی سیاسی کو بلاتے ہیں جو دنیا داری سے تعلق رکھنے والے۔ میرے رب نے بتا دیا کہ جنت بنائی میں نے ہے، مصطفیٰ نے بتا دیا افتتاح محمد مصطفیٰ کریں گے۔ جو میرے نبی کی قیادت میں جنت جائے گا، آئیں نہ ذرا، پتہ چلتا ہے آپ کا، قربان کر دو انشاءاللہ۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، اپنے والدین اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا۔ یہ دیکھیں نا، لوگ پیار میں، حضور کے عشق میں دھکے کھا رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، دھکے بھی پڑ رہے ہیں۔ یہی دھکے کام آئیں گے، دنیا کے دھکے کام نہیں آئیں گے۔ جڑے دنیا داری دے چکر ہی دھکے کھاندے نا، آخرت وچ بھی دھکے ہی پینے۔ یہ یاد رکھنا، یہاں جو آپ دیں گے یہ ضائع نہیں جائے گا۔ اپنے پاکٹ بھی سنبھال کے بھائی، یہ نہ کہ مینوں دین دے چکر ہی باقی جڑے بچائے جے وہ کسی اور نہ دے جائے۔ اپنی جیب کا بھی خیال رکھیں۔ جی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، دل کھول کے دیں۔ کوئی ایسا ہو یقیناً اس بزم میں جو کہہ دے کہ جو آگے باقی میرے ذمہ، کیونکہ تقریباً 1.25 سے 2 لاکھ روپے خرچ ہیں۔ ہم نے ملک پاکستان کے عظیم علماء یہاں پر بلانے ہیں انشاءاللہ، جو ہمارے عقائد کی اور عقیدہ ختم نبوت کی ترجمانی کریں گے اور عظمت صحابہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ملک کے چوٹی کے نامور خطبہ وہ آئندہ انشاءاللہ جمعہ پہ ان کے اسماء آپ کے سامنے آ جائیں گے، اللہ خیر کرے۔ مشائخ بھی، پیران عظام بھی یہاں تشریف لائیں گے۔ تقریباً انشاءاللہ تمام سلاسل کی گدیاں یہاں اس اسٹیج پہ ہوں گی، اور آپ نے لوگوں کو پیغام دینا، اس کانفرنس میں شرکت بھی کرنی ہے۔ جتنا پیغام عام ہو سکے اس پیغام کو آپ نے عام کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بارک اللہ، ماشاءاللہ جی ملک صاحب، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، ماشاءاللہ۔ اور ہم نے کسی کو گالی نہیں دینی، اپنی بات کرنی ہے۔ بات اتنی ہے بندہ اپنی بات کرے آٹومیٹیکلی سب کا رد ہو جاتا ہے۔ قرآن و حدیث سے بات کرے، دلیل کی دنیا میں رہ کر بات کرے۔ ماشاءاللہ، شکریہ، جزاک اللہ، پکڑ کے رکھ، ماشاءاللہ، نیچے سے بہت شکریہ۔ اللہ پاک سلامت رکھے۔
عزتیں برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. جو رہ گیا بعد میں بھی دے سکتا ہے, جو نہیں لے کے آیا وہ پھر اگلے جمعے لے آئے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اب ایک بار محبت سے کہیے سبحان اللہ. جنہ نظرانہ نہیں دیتا سبحان اللہ تے کہہ چھڑنا. ذرا مسکرا کے آقا دیتا بھی نہیں تے غصے نال بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ تمام کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے, عمر و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. بیٹھ جائیں, میں بعد میں آپ کی سنوں گا. کہاں پہنچے تھے ہم؟ ساری کائنات میرے نبی کا صدقہ. 2 وزیر آسمانوں میں, 2 وزیر بولیے. اچھا جہاں حکومت ہوتی ہے وہاں آرڈر بھی چلتا ہے نا, چلتا آرڈر. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں پنگوڑے میں تھا سورج یا چاند اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا. وہ قرآن کریم کی آیت مقدسہ ہے نا, کلمات ہیں الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. یہ تمام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب وہ سجدہ کرتے ہیں, واہ اچھا جی آپ کے لیے خوشخبری ہے. میں بھی دل سے بات کرتا ہوں, میں کہڑا اپنے ابا جی واسطے مانگنے. وہ ایک اللہ کے بندے نے کہہ دیا میرا نام نہیں لینا, جتنا رہ گیا سارا میں دوں. اب میں اس کے لیے دعا کروں گا, آپ نے اچھی آواز ذرا آمین آکھنی. اے دل نہ تواڈی آمین بھی صدقہ جاری ہو جائے. میں سر لانا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کے مال, جان, رزق, عمر, عمل, صحت, کاروبار, گھر بار, اولاد, والدہ, بھائیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے. بیڑا پار ہے انشاءاللہ. کدی لوڑ دی تھوڑ نہ. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. اللہ صدقہ حضور کی آل کا آپ کی جھولیاں مرادوں سے بھر دے. میری دل سے دعا ہے صدقہ حسنین کے نانا جان کا, اللہ کسی کو خالی نہ لوٹا. حاضرین کرام, جہاں حکومت ہو وہاں آرڈر بھی. بولیے. اب کوئی کہے اگر حکومت میرے نبی کی آسمانوں پر, مولوی کوئی ایک بات بتا کہ آرڈر بھی چلتا ہو. میں نے کہا بھول کیوں جاتا ہے, سورج ڈوب گیا, میرے نبی نے آرڈر کیا, سورج واپس آیا, چاند چمک رہا تھا, میرے نبی نے آرڈر کیا, ایک اشارہ کیا, چاند چر کے میرے نبی کے قدموں میں آ گیا. یہ بات جناب عیسیٰ نے اپنی قوم کو بتائی. آخری نبی آئے گا, اس کے اشارے سے چاند ٹوٹ کے قدموں میں آئے گا. وہ بچپن میں پنگوڑے میں ہوگا, اشارہ کرے گا, چاند کھلنا شروع کر دے گا. میرا بریلی کا تاجدار کہتا ہے اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دل کو عصری کیا, یہ تابو تمام تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو, گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تابو تواں کہتا ہے طاقت. یہ طاقتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں. آئیں دوستان گرامی, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. اللہ نے ہر نبی کو شان دی, ہر نبی کو عظمت دی. اور یہ بھی یاد رکھیے نبی عمر کے ہر حصے میں باشعور ہوتا ہے, بے شعور نہیں. عمر کے ہر حصے میں ہر نبی شعور سے مالا مال. جیسے عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے تھے, ماں کی جھولی میں تھے, بن باپ کے پیدا ہوئے. لوگوں نے سوال کیا اے مریم
ہمیں بتا اس کا باپ کون، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اب حضرت مریم نے چپ کی نظر مانی تھی، بولنا نہیں تھا، انہوں نے سوال کیا، رب نے حکم فرمایا اے میری نیک بندی ان سے کیف اشارت الی، مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو یہ کون ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جب مریم نے کہا اس بچے سے پوچھو، وہ کہنے لگے وہ جو جھولی میں ہے یہ کیسا مذاق، وہ بچہ کیا کلام کرے گا۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، عیسیٰ دودھ پیتے بچے تھے، رب فرماتا ہے قالا، عیسیٰ ماں کی جھولی میں بولے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اللہ سمجھ آگی بات؟ اب جناب عیسیٰ بے شعور نہیں دودھ پیتے تھے، شعور سے مالا مال، کہنے لگے مجھ سے پوچھو، میں اللہ کا بندہ کتاب لے کے آیا، نبی بن کے آیا۔ جو تھک گیا سبحان اللہ کہے، سارے تھک گئے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، ذرا توجہ سے سنیے۔ جناب عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بندہ کتاب لے کے آیا، نبی بن کے آیا، اعلان میرے نبی کا کرتا ہے، شانیں کیا؟ توجہ سے سنیے، اللہ نے شانیں دی، ابری الاکما، اندھوں کو آنکھیں دینے والا، یہ کون؟ جناب عیسیٰ، یہ رب نے شان دی، اور انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے مٹی کا پرندہ بنا کے دم کرے، جان ڈال دے، یہ عیسیٰ کی شان۔ ابری الاکما، اندھا آئے آنکھیں دے، یہ عیسیٰ کی شان۔ والابرس، کوڑا آئے اللہ کے اذن سے شفا دے، یہ عیسیٰ کی شان۔ واحیی الموتیٰ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے مردہ آئے، رب روح نکال لے، عیسیٰ پھر داخل کر دے، یہ شان عیسیٰ کی۔ اور پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، جو کھا کے آؤ گے، عیسیٰ بتاتے ہیں گھر سے کھایا کیا ہے۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو چھپا کے آؤ گے، ذخیرہ کرو گے، عیسیٰ بتائیں گے چھپایا کیا ہے۔ اتنی شانوں والا نبی جو مردے زندہ کرے، اندھے کو آنکھیں دے، مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں جان ڈالے، غیب کی خبریں دے، اتنی شانوں والا نبی کہتا ہے لوگو میں تو اعلان کرنے آیا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُہُ احمد۔ اتنی شانوں والا کہتا ہے خوشخبری ہے آنے والے اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جن کا نام احمد ہوگا، جن کا نام۔ اب توجہ کیجئے، اتنی شانوں کا مالک میرے نبی کا اسٹیج سیکٹری، اتنی شانوں کا مالک میرے نبی کا اعلان کر رہا ہے۔ اب پتہ یہی چل رہا ہے زمین و زمان، بھولنا نہیں زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں۔ اب جناب عیسیٰ کی مثال میں نے عرض کر دی کہ زندگی کے کسی حصے میں نبی ہو بے شعور نہیں۔ اب آئیے 18ویں 19ویں صدی ہجری میں پیدا ہونے والا
ہندوستان کے علاقے گرداسپور کے قصبے قادیان کا پیدا ہونے والا گندا انڈا بے ایمان مرزا غلام احمد، وہ بے ایمان کہنے لگا یہ جو عیسیٰ نے کہا ہے کہ میرے بعد آئیں گے نام احمد ہوگا وہ میں ہوں۔ میں نے کہا دنیا کے کتے، تو نے میرے نبی کا فرمان نہیں پڑھا۔ آقا نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا انا محمد و انا احمد، لوگوں بھولنا نا، محمد بھی میں ہوں احمد بھی میں۔ اللہ اکبر۔ اٹھارہ سو 1840 1833 1836 یہ اس کی تاریخ پیدائش انہی کی کتابوں میں پاک نہیں ہویا جمعہ کدوں سی پتہ ہی نہیں، بے ایمان آیا کدوں؟ تو پھر اپنا بیٹا لکھتا ہے کہ اماں نے بتایا کہ کچھ بوڑھی عورتیں ہمارے گھر آئیں، انہوں نے کہا یہ سندھی بچپن میں چڑیا پکڑتا تھا، پرندوں کا شکار کرتا تھا۔ اماں نے پوچھا کون سندھی؟ ان بوڑھیوں نے کہا یہ مرزا غلام احمد۔ میں نے کہا کمینے یہ نبی کی شان نہیں کہ پرندوں کو قید کرے، نبی کی شان تو یہ ہے یہودی درخت کاٹنے لگے، پرندہ محمد کے دربار میں آ کے کہتا ہے کھلے بوئے ویکھ کے تیرے دوارے آ گئے، سن دلاں دے محرما درداں دے مارے آ گئے۔ وہاں تو پرندے پناہ مانگتے ہیں، یہ نبی کی شان نہیں، نبی کی شان کسی کو قید کرنا نہیں۔ اس کا اپنا بیٹا مرزا بشیر لکھتا ہے کہ ابے کے بچپن کا واقعہ ابے نے خود بیان کیا۔ وہ کیا کہ دوستوں نے کہا جاؤ گھر سے میٹھی چیز چرا کے لاؤ، میں گھر سے چوری کرنے کے لیے مرزا خود کہتا ہے میں نے بوری میں ہاتھ ڈالا، سفید بورا، میں نے سوچا یہ میٹھا ہے، میں نے مٹھیاں بھری جیبوں میں ڈالی، میں چوری چھپے بھاگا، میں کیا پتہ لگیا نکیا ہوندے نکیا نکا چور بڑا ہوا، بڑھتے بڑھتے بڑا ڈاکو بنا، بڑھتے بڑھتے پھر چھوٹی چوری نہیں کی، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی جسارت کر۔ بے ایمان کہتا ہے میں نے جیبیں بھری، جیب بھرنے کے بعد جب میں راستے میں پہنچا میں نے سوچا میٹھا کھا تو لوں، تھوڑا سا چکھ تو لوں، میں نے جب زبان پہ رکھا میری سانس رک گئی، آنکھوں سے پانی بھر آیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہنے لگا جسے میٹھا سمجھ رہا تھا اوتے نمک نکلیا۔ میں کہ اللہ لعنت تیرے کردار تے، نبوت کی شان یہ نہیں، نبوت کی شان ڈاکے مارنا نہیں، چوریاں کرنا نہیں، نبوت کی شان تو یہ ہے کہ کافر کلمہ پڑھے نہ پڑھے لیکن اپنا مال میرے نبی کے پاس بطور امانت رکھتے تھے۔ ان کو پتا تھا یہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، اپنا مال میرے نبی کی نگہبانی میں دیتے اور مدینے کا تاجدار اس قدر تحفظ کرتے۔ جب مکہ چھوڑ کے مدینے جانے لگے ساری امانات مولا علی کے سپرد کر کے کہتے ہیں اے علی صبح لوگوں کو ان کی امانتیں لوٹا دینا، کل کوئی یہ نہ کہے نبی ہماری امانتیں لے گئے، ایک ایک لوٹا کے اس وقت تک پیچھے نہ آنا جب تک لوگوں کا مال ان تک پہنچ نہ جا۔ میرا نبی تجارت کے لیے جاتا ہے، اعلان نبوت سے پہلے کی بات، تجارت کے لیے جائیں، راستے میں بارش آ جائے، مال گیلا ہو جائے، لوگوں کا خشک مال وہ بھی گیلا ہو گیا، کسی نے نہیں کہا یہ پانی کی وجہ سے وزن بڑھ گیا ہے، جتنا پیسہ آیا لوگ خاموش۔ جب میرے نبی کا مال تلنے لگا سرکار نے فرمایا ابھی نہ تولنا، او تاجروں رک جاؤ۔ کہا کیوں نہ تولے؟ کہا کیونکہ مال گیلا ہے، پانی
پانی کی وجہ سے وزن بڑھ جائے گا، اگر اس بڑھتے وزن کی قیمت میں نے تم سے لے لی، کل خدا کو کیا جواب دوں؟ یہ ہے نبوت کی شان، یہ ہے نبوت کی شان۔ تجھے پتہ ہی نہیں میں میٹھا کھا رہا ہوں یا نمک میرے منہ میں جا رہا ہے۔ نبوت کی شان یہ ہے کہ جب نبی کے سامنے زہر ملا گوشت کا ٹکڑا آئے، وہ ٹکڑا بول کے کہتا ہے مجھے نہ کھانا، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ اور ایک اور بات، مرزے کا بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی کا بچپن کا زمانہ تھا، اپنی ماں سے کھانے کے لیے کچھ مانگا، جب کھانے کے لیے کچھ طلب کیا تو ماں نے سوکھی روٹیاں دی، اور مرزا نے تقاضا کیا روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے کچھ دو، ماں نے گڑ دیا، کہنے لگا میں نے گڑ نہیں کھانا، تو ماں نے کہا پھر راکھ کھا لے، سوا کھا لے، تو کہتے ابا ایڈا سادہ سوا رکھ لی تے کھانی شروع کر دی۔ ایک بات آپ نے سنی ہوئی ہے، سب کو حفظ ہے، ڈھیلا جیب میں رکھتا استنجے کے لیے، گڑ جیب میں رکھتا کھانے کے لیے، پتہ ہی نہ چلتا کبھی کبھی گڑ سے استنجا کر لیتا، مٹی کا ڈھیلا کھا لیتا۔ میں نے کہا کمینے تجھے تو پتھر بول کے بتاتا نہیں کہ میں کیا ہوں۔ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ ابو جہل کی مٹھی میں پتھر ہے، جب محمد کا سامنا کرتا ہے تو ہر پتھر بول کے کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ شان نبوت یہ ہے، اور یہ یاد رکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، کہتا ہوں بچپن کا زمانہ تھا، میں نے کہا بچپن کا ہو یا جوانی کا، نبی کی زندگی کا ہر حصہ شعور سے مالا مال۔ میرے شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، آپ تشریف فرما تھے، آپ کے ملفوظات میں انوار قمریہ کی غالباً دوسری جلد ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے، آپ سے شلوار کے بارے میں مسئلہ پوچھا گیا، اس کے جواز کے بارے میں۔ تو سائل کہتا ہے جب میں نے سوال کیا نا حضور شیخ الاسلام سے، آپ نے ایک واقعہ سنایا، ذرا غور سے سنیے گا، میں نے ایک بار پہلے بھی سنایا لیکن کافی سال ہو گئے، کہ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا نا، اس کی خبر ہندوستان میں پہنچی۔ ہندوستان میں ایک علاقے کا راجہ تھا، جب اس کے کانوں تک میرے نبی کے اعلان نبوت کی خبر پہنچی، ابھی مکی دور تھا، اس نے اپنے ایک وزیر سے کہا کہ جا مکے چلا جا، کیونکہ تو پہلے بھی مکے تیرا آنا جانا عرب میں ہے، تو کچھ نہ کچھ عربی بھی بول لیتا ہے، تیرا لین دین تجارت کے سلسلے میں تجھے بھیجتا رہتا ہوں، وہاں جا کے پتہ کر، مجھے پتہ چلا کسی نے اعلان نبوت کیا ہے، تو اگر اس نے اعلان نبوت کیا تو اس سے جا کے دلائل طلب کر، جو دلیلیں میں تمہیں بتاؤں گا اگر وہ دلیلیں مل جائیں تو پھر تم بھی کلمہ پڑھنے میں دیر نہ کرنا، مجھے بھی بتا دینا، میں بھی ان کے قدموں میں حاضر ہوں۔ اب وہ جس کو بھیج رہا ہے اس کا نام تھا بابا رتن۔ کیا نام تھا؟ رتن۔ اب اس کے بارے میں حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جب حضور کے بچپن کا زمانہ تھا نا، سرکار کا بچپن تھا، تو حضور بکریاں چرا رہے تھے، اونٹ بھی حضور کے ساتھ تھے، تو ایک رو تھی پانی کی، ایک ندی سمجھ لیں، حضور اس طرف تھے، جانور دوسری طرف، بچپن تھا، سرکار نے دوسری طرف جانا تھا، یہ اس بابے کا وہاں سے گزر ہوا، اس وقت اس بابے کی عمر تھی 100 سال۔ کتنی عمر تھی؟ 100 سال۔ 100 سال عمر تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ بچہ ہے، خوبصورت بڑا ہے، جو حضور کو دیکھتا نا، جوانی تھی یا بچپن تھا، بحیرہ رائب دیکھ کے جو کسی کو لفٹ نہیں کراتا، حضور کو دیکھ کے کہتا ہے آج روٹی میرے حال نہیں کھاندے تسی سارے۔ جو میرے نبی کو ایک بار دیکھ لیتا، اب رتن الہندی بچپن کا زمانہ، میرے نبی کو دیکھا، سرکار ندی کے اس پار جانا چاہتے ہیں، چہرہ دیکھا، لگ گئی چوٹ محبت والی، نشے وچ آیا، تن من
دی رہی خبر نہ کائی، ایسا عشق نے تیر چلایا، زلفیوں دیتے کنڈل سونے چھال چلے ہون کیڑا نینا دے جنے نہ پاکے انہیں لٹ کھڑیا دل میرا۔ ایک نگاہ دیکھا، دل کیا کہ یار اس نے ندی پار کرنی۔ حضور کے پاس آیا نا بابا رتن 100 سالوں میں، کہتا ہے کہ اگر آپ حکم دیں، حضور کا بچپن، اگر آپ حکم دیں میں آپ کا اونٹ بن جاؤں۔ حضور مسکرائے تو مسکراہٹ کا اس نے محسوس کیا کہ اس مسکرانے کی وجہ یہی ہے کہ ہاں میں جواب ہے۔ بابا رتن بیٹھ گیا، حضور کندھوں پہ بیٹھ گیا۔ اب یہ بچپن کا زمانہ، توجہ سے سنیے بات تب سمجھ آئے گی، پورے واقعے کی طرف توجہ۔ بچپن کا زمانہ، میرے نبی کندھوں پہ بیٹھ گئے، ندی پار کروائی، سرکار کو نیچے اتارا۔ میرے نبی نے کہا بابا بارک اللہ فی عمرک، ایک بار کہا، پھر کہا بارک اللہ فی عمرک، پھر تیسری بار کہا بارک اللہ فی عمرک، 3 بار دعا دی، بابا اللہ تیری عمر میں برکت دے، اللہ تیری عمر میں برکت دے، اللہ تیری عمر میں برکت دے، یہ 3 بار دعائیں دی۔ اب بابا رتن چلا گیا، زمانہ گزرا، آقا کی عمر مبارکہ 40 سال ہوئی، اعلان نبوت ہوا، خبر ہندوستان پہنچی۔ قدرتی طور پہ اتفاق دیکھیے، راجہ نے اسی بابے سے کہا کیا مجھے پتا چلا ہے کسی نے اعلان نبوت کیا، 3 نشانیاں طلب کرنا۔ اب بابے کو یہ نہیں پتا، بابے کو یہ نہیں پتا یہ بچہ وہی ہے جس کو میں نے ندی پار کروائی، اور بابے کو نہیں پتا لیکن زہرا کے بابے کو پتا۔ نبی بے شعور نہیں۔ اب یہاں سے بابا چلنے لگا، راجہ نے کہا 3 نشانیاں کون کون سی؟ سب سے پہلے اگر نبی ہوا تو ہماری بولی میں بات کرے گا، ہیں عربی لیکن جس زبان کا بندہ جائے ترجمان نہیں رکھتے، ہر بولی جانتے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، اور جو رسول جس قوم میں آیا اللہ نے اس کی بولی سکھا کے بھیجا۔ میرا نبی ایک قوم کا نہیں، اقوام کا رسول، جو بولتا ہے میرا نبی اس کی بھی سنتا ہے، جو پتھر نہیں بولتا محمد ان کی بھی سنتے ہیں۔ اب مرزا لانتی کہتا ہے میں فارسی فضل الہی کے پاس پڑھتا رہا، عربی فضل احمد کے پاس پڑھتا رہا، کچھ کتابیں میں نے گل علی شاہ کے پاس پڑھی، انگریزی پڑھتا رہا۔ میں نے کہا نبی کی یہ شان نہیں، نبی آ کے نہیں پڑھتا، نبی پڑھ کے آتا۔ الرحمن علم القرآن وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ یہاں رتن الہندی چل رہا ہے، راجہ نے کہا سب سے پہلی دلیل تو اپنی بولی میں بات کرنا، عربی میں بات نہ کرنا، تجھے عربی آتی ہے، تو ہندی میں بات کرنا، اگر نبی ہوا ہندی میں جواب دے۔ ایک نشانے۔ دوسری کہا وہاں عرب میں شلوار نہیں پہنی جاتی، تہبند باندھا جاتا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے تہبند باندھا پوری حیات طیبہ میں، شلوار حضور نے نہیں پہنی۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پجامہ نما شلوار پیش کی گئی، حضور علیہ السلام نے دیکھی، صحابی نے عرض کیا آقا یہ کیسی ہے؟ فرمایا اچھی چیز ہے، استعمال کیا کر، جس سے حضور منع نہ کریں سرکار کے سامنے، اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری۔ یہ حدیث تقریری ہے، حضور علیہ السلام نے دیکھا، حضور نے اس کو پسند فرمایا لیکن استعمال نہیں کی۔ اب یہ ہندوستان کا کلچر تھا، راجہ نے کہا رتن یہ ہمارا کلچر ہے، وہاں تو یہ شلوار پہنچی نہیں، لیکن نبی چونکہ ہمارا بھی رسول بن کے آیا ہے، دعویٰ یہ ہے تو پھر ہمارے کلچر کو بھی جانتے ہوں گے۔ یہ پیش کر کے پوچھنا یہ کیا ہے، اگر بتا دیں 2 دلیلیں پوری۔ تیسری پان کا پتہ لے جا،
یہ پان بھی ہمارے علاقے میں کھایا جاتا، وہاں نہیں کھایا جاتا، صرف پتہ لے کے جا اور پوچھنا یہ کیا ہے۔ یہ 3 دلیلیں مل گئی، کلمہ پڑھ لینا، پھر مجھے بھی بتا دینا، میں بھی حاضر ہوں۔ اب یہ 3 نشانیاں لے کر بابا رتن مکے کی طرف آ رہا، اتنی بس کر دیں، آکھو ایک باری اچھی وانا سبحان اللہ۔ تسی چپ کر دیو، میں پریشان ہو جانا، میں کہ خیر ہے۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ کئی بندے ہیں جی میرے ال غصے نال ویکھ دینا نے جویں ڈالر دی قیمت میں ودانا ہر ہفتے، ہن تسی سمجھا بھی پیٹرول دی قیمت میں ودائی، تانوں میں کنی بار دسیا بھی سبحان اللہ تے ساڈیاں گڈیاں مولویاں دیاں چلدیاں نے، تے تسی بھی یاد کرو گے تواڈیاں بھی سبحان اللہ تے چلنیاں، اس واسطے اونچی بان اللہ کو سبحان اللہ۔ اللہ تانوں سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، نظر میرے تے رکھو نال سبحان اللہ بھی آ، مینوں پتہ لگے بھی مینوں ویکھ دے جان تے نہیں نکل گئی کدھر، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ اچھا رتن الہندی مکے میں پہنچا، اب پتہ پوچھتا ہے کہ محمد رہتے کہاں ہیں، اس کو یہ نہیں پتا کہ بچپن کا وہ بچہ تھا، یہ اس کو نہیں پتا، لیکن میرے نبی کو پتا ہے۔ اب رتن الہندی پتہ پوچھتا پوچھتا دربار نبوت کی طرف آیا، اندر صحابہ کا مجمع تھا، سرکار تشریف فرما تھے، رتن سوچ رہا تھا کس سے پوچھوں، اگر مجمع ہوا کیسے پوچھوں کہ نبی کون ہے، محمد کون ہے۔ جب بابا رتن میرے نبی کے دربار میں داخل ہوا، آقا نے پہلی نظر دیکھا، فرمایا اے میرے غلاموں ذرا رستہ چھوڑ دو، یہ بابا بڑی دور سے آیا، یہ بابا بڑی دور سے آیا ہے۔ اب آقا نے تو عربی میں صحابہ کو مخاطب کیا، جب بابا قریب آیا ابھی بابے نے اپنی زبان میں بات نہ کی، اس سے پہلے بابا بولتا، سرکار نے فرمایا ہندی میں فرمایا، او آنے والے بابا رتن تو ہندوستان سے آیا ہے، بڑا لمبا تو نے سفر کیا۔ رتن کہنے لگا میں تو پہلی بار ملا ہوں، میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ آقا نے فرمایا تیرے نالج کے مطابق تو پہلی بار ملا ہے، لیکن تیرا غلط خیال ہے، پہلی بار نہیں، تیری میری دوسری ملاقات ہے۔ کہنے لگا پہلی کب ہوئی؟ آقا نے فرمایا او ویلا یاد کر جدوں مینوں اٹھ بن کے ندی پار کروائی سی، جدوں اٹھ بن کے اونٹ بن کے تو نے ندی پار کروائی تھی، میں تو اس وقت سے جانتا ہوں، اور میں نے 3 بار تیرے لیے دعا بھی کی تھی، بارک اللہ فی عمرک۔ بابا سمجھ گیا اب مزید پوچھنے کی ضرورت نہ تھی، لیکن اتمام حجت کے لیے بابے نے تھیلا کھولا، شلوار نکالی، آگے کی، آقا نے ہاتھ رکھ کے کہا بابا شلوار لے آیا، نالا کتھے؟ بابے کو پک ہو گیا کہ نبی میرا کلچر بھی جانتا ہے، تہذیب بھی جانتے ہیں۔ بابے نے کہا دوسری دلیل پوری ہوئی، میں نے پان کا پتہ نکالا، آقا کو پیش کیا، بولنے کی جرت نہیں، سرکار نے پتہ پکڑ کے کہا صرف پتہ لائے ہو، مثالہ بھی لاتے پورا پان بن جاتا۔ اور جو نبی لباس کو جانتا ہے، خوراک کو جانتا ہے، غلام جس جگہ پہ بیٹھ کر میرے نبی پہ درود و سلام پڑھتا ہے، نبی جانتا بھی ہے، نبی جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں تمہارے لیے،
اور سیدی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ صبا وہ چلے حشر میں ہوا چلے گی، نبی آئیں گے، ہاتھ میں لیوائے حمد جھنڈا ہوگا، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اب بابا رتن کہتا ہے جب میں نے ساری نشانیاں پوری پائیں، میں نے کہا کلمہ پڑھائی۔ حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا۔ اچھا، اس پہ علماء کی ایک جماعت کا اختلاف بھی ہے بابا رتن کی صحابیت سے، لیکن کثیر تعداد میں علماء نے لکھا۔ حضور شیخ الاسلام ابو المسلمین آپ نے تو اس پہ ایک تحقیقی گفتگو فرمائی جو انوار قمریہ کے اندر درج ہے، اور اس کے اندر حوالہ جات بھی ہیں کثیر تعداد میں۔ فرماتے ہیں اسماء الرجال کی کتب کے اندر میں نے راہ کے زیر سایہ میں نے دیکھا، میں نے راہ کی پٹی میں دیکھا تو مجھے بابا رتن الہندی کا اسماء الرجال کی کتب میں نام مل گیا۔ اور پھر حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جب کلمہ پڑھا میرے نبی نے پھر کہا بارک اللہ فی عمرک۔ میں بابا جدو پہلے ملیا سی 100 سال دا، ہوں تقریباً 140 سال دا، حضور پھر فرماندے ہیں بارک اللہ فی عمرک، اللہ تیری عمر میں برکت۔ 3 بار پھر فرمایا اللہ تیری عمر میں۔ بابا رتن نے پتہ کیا کہا جب اب دعا ملی؟ کہا بچپن میں 3 بار، پھر اعلان نبوت کے بعد 3 بار، 6 بار۔ بابے نے کہا لو بھائی پیر بھائیو 100 سال دا میں پہلے ساتھ 6 باری مصطفیٰ دعا دے دیتی ہوں، 7 سال تو پہلے میں مرنا کوئی 700 سال میری عمر ہوگی، تو وہ اس نے لمبی عمر پائی۔ حضرت عثمان غنی کے دور تک بابا وہاں رہا، حضرت عثمان غنی کے دور تک۔ اور پھر جب سیدنا عثمان غنی کے دور میں بابا نے اجازت مانگی حضرت عثمان غنی سے کہ اب مجھے وطن لوٹنا ہے، اجازت دے دیجئے، اجازت ملی تو حضرت عثمان غنی نے تحفے میں اونٹ دیا۔ کہا گھوڑا دے دیتے، کوئی اور نشانی دے دیتے، اونٹ۔ کہا تم مصطفیٰ کا اونٹ بنا تھا نا، اس لیے تجھے اونٹ دیا۔ تو بابے نے اونٹ لیا تو کہا چلیں ایک اپنی مرضی سے دے دی، ایک چیز میری مرضی سے دے دیں۔ حضرت عثمان نے پوچھا کیا چاہیے؟ کہا جو قرآن آپ نے ہاتھوں سے لکھا ہے نا وہ مجھے دے دیجیے۔ حضرت عثمان غنی نے تحفے میں دے دیا۔ تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں میں اجمیر شریف حاضر ہوا ہندوستان میں، تو میں واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک جگہ آئی تو مجھے کسی نے کہا یا چند میل کے فاصلے پر بابا رتن کا مزار ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میں اس مزار پہ گیا، میں نے وہاں حاضری دی، اور وہاں جو قرآن پاک حضرت عثمان غنی نے تحفے میں دیا وہاں موجود تھا، اور مجھ فقیر کو اس میں سے 1.25 پارہ تلاوت کرنے کا شرف بھی حاصل۔ اور پھر حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں جب میں گلی میں نکلا تو ایک مجذوب آ رہا، ایک فقیر آ رہا تھا، اس نے جب مجھے دیکھا، دیکھ کے نیچے نظریں کر کے کہتا ہے خواجہ کا اجمیر بھٹنڈا رتن کا، پا نہ سکا کوئی بھید فقیر کے جتن کا۔ تو دوستان گرامی، نبی عمر کے کسی حصے میں بھی بے شعور نہیں، شعور سے مالا مال ہوتا ہے۔